لیکن صافی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ تو مساق معیشت کی باتیں کر رہے تھے، وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی کہ آئیں بیٹھے بات کریں، جب وہاں سے ایک پیشکش آئی ہے تو پھر کیوں نہیں قبول کیا آپ نے اسے؟ جی بالکل، یہ حکومت کی طرف سے آج جس رویے کا اظہار ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ پی ڈی ایم کے پاس اس وقت کچھ اور کہنے کے لیے کوئی بات بچی ہی نہیں ہے۔ جس بات کا تقاضا تھا عمران خان صاحب سے کہ اسمبلیاں تحلیل کرے یا پھر مذاکرات کی میز پہ آئے، اب خان صاحب آ گئے ہیں مذاکرات کی میز پہ اور دوسرا آپشن بھی انہوں نے کھلا رکھا ہے۔ تو ایسے میں ہمارے ایک عدد وزیر اعظم ہوا کرتے تھے شہباز شریف صاحب، جب سے لندن میں ان کو فلو لگا ہے اس کے بعد تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ اہم تعیناتی بھی ہو چکی ہے، وہ کچھ لاپتہ اور کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناراض سے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنے طرف سے یہ آفر کی تھی مذاکرات کے حوالے سے، اس پہ اصولاً نہ تو سعد رفیق صاحب کا حق بنتا تھا، نہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ ذمہ داری تھی، بلکہ یہ تو وزیر اعظم صاحب کو خود رسپانس دینا چاہیے تھا۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات پہ آگے آنا چاہیے تھا پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر، لیکن انہوں نے اس ایک اچھے موقع کو گنوا دیا ہے۔ جن مسائل کا ذکر ہوا یقینی طور پر ہمارے مسائل وہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس بات سے اب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کی ترجیح بھی عوام کی مشکلات یا جو سلطنت کے مسائل ہے وہ نہیں ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی ان کے اپنے مسائل ہے، یعنی انہیں یہ جلدی ہے کہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس اقتدار میں آیا جائے۔ لیکن جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، ہماری سرحدوں پہ جو صورتحال ہے، سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، ہمارا خارجہ پالیسی کی جو درگت بن رہی ہے اس حوالے سے، اور معیشت جو دن بہ دن نیچے جا رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب کے فارمولے جو تھے وہ کارگر نہ ہونے تھے نہ ہو سکے ہیں۔ اب وہ دونوں جو ہے جو سابق وزیر خزانہ تھے اسی حکومت کے مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے وہ سرگرم ہے، لیکن حل کہیں پہ نہیں ہے۔ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو اپنی سیاست بچانے کی فکر ہے، ان کو جو میرے اور آپ کے مسائل ہے، جو مہنگائی ہے، لاقانونیت ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہے، جو پاکستان ایک تباہی کی طرف جو رواں دوا ہے، اس کا رستہ روکنے کے لیے یا ایک اچھے ٹریک پہ اس تمام مسائل کو ڈالنے کے لیے کسی کے پاس نہ کہنے کے لیے کچھ ہے، نہ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے، نہ حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر وہ عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا رستہ روک کے یا وہاں پہ صوبائی الیکشن کروائے جائے یا خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو رام کر دیا جائے، تو وہ کریں گے کیا؟ جو مسائل کے گرداب ہیں اس سے نکلیں گے کیا؟ ہم استحکام کی جانب تو بالکل نہیں بڑھے، نہ ہی مسائل کے حل کی جانب بڑھے۔